السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتاؤں گا کہ روزے میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ، جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہو، جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں، اس کے کرنے سے روزہ ختم تو نہیں ہوگا، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن چونکہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اسی وجہ سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اجر میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ ساری باتیں بہت ہی آسان انداز میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ نمبر 1، ٹوتھ پیسٹ۔ سحری کے ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر افطار سے پہلے تک اس بیچ میں اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے، منجن، کوئلہ، کولگیٹ، برش، کسی بھی چیز سے اپنے دانت کی صفائی کرتا ہے تو روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے، اور اگر گلے سے نیچے اتر آئے پھر تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر ان چیزوں سے دانت صاف کرنا ہو تو سحری سے پہلے کر لیں، اور باقی پورے دن مسواک کا استعمال کریں، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تر مسواک ہو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا۔ بہت سارے ہوتے ہیں بغیر ضرورت کے اپنے منہ میں ربڑ ڈال لیے یا پھر دھاگا ڈال لیے اور چباتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بلا ضرورت کوئی چیز چکھ لی، ضرورت پر اگر چکھے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، عورت کھانا بنا رہی ہے اور نمک کم ہے یا زیادہ، اس کے لیے وہ چکھ رہی ہے تو اس کی اجازت ہے، تاکہ کھانا اور اچھا بن سکے، لیکن صرف وہ چکھے، حلق کے نیچے نہ جائے۔ وہ چکھنے کے بعد پتہ چل جائے کہ نمک تیز ہے یا زیادہ، فوراً کلی کر لے، اندر نہ جانے پاوے، اتنا ٹھیک ہے۔ لیکن بغیر کسی ضرورت کے کوئی بھی چیز چکھ لی یا بغیر کسی ضرورت کے کوئی چیز چبا لی تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں غیبت کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ بعض علماء نے تو غیبت کرنے سے روزہ توڑنے کا حکم لگا دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، تو ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک ساتھ لیٹنا، پھر لپٹنا، گلے ملنا، بوسہ لینا، روزے کی حالت میں یہ سب مکروہ ہے۔ نمبر 5، لڑنا جھگڑنا۔ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی کر لیا، کسی بات پر بحث کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں تو اچھے کام کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، تسبیحات پڑھیے، سنت نوافل نماز پڑھیے، قضا نماز پڑھیے، اگر وقت ہے تو اچھے کام کیجیے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ٹائم پر نماز پڑھیں اور سو جائیں۔ بلا وجہ کسی سے لڑنا جھگڑنا یہ ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ نمبر 6، اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھوک جمع کریں گے پھر نگل لیتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں ویسے ہی تھوک منہ میں آ رہا ہے اور نگل لیے تب تو کوئی بات نہیں ہے، نو پرابلم، لیکن تھوک جمع کر کے نگلنا، اس سے بھی روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، بغیر کسی ضرورت کے گلوکوز لگوانے سے، انجیکشن لگانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، ٹی وی دیکھنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ گانا سننا، مووی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یہ سب روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ نمبر 9، گیم کھیلنا روزے کی حالت میں کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، بہتوں کی عادت ہوتی ہے صبح سے شام تک گیم میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 10، گرل فرینڈ سے باتیں کرنا۔ گرل فرینڈ سے باتیں کرنا تو ویسے بھی ناجائز ہے، حرام ہے، روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اور اگر بات کرتے کرتے منی نکل گئی، اسپم نکل گیا، پھر تو کہنا ہی کیا، روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ، روزہ تو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اس لیے کہا گیا ہے بہت سارے صبح سے شام تک روزہ تو رکھتے ہیں، سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کلپ سے خود بھی فائدہ اٹھائیے، اس کو زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں سینڈ کیجیے، اپنے محلے کے لوگوں میں سینڈ کیجیے، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।